إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الخدا شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس کے بعد پچھلے خطبہ میں نے اپنی معلومات کی حد تک ماہ محرم سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج بھی اسی ماہ سے متعلق کچھ باتیں تاریخ کے آئینے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں گزارش کروں گا، اور کچھ اس بات کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آج امت مسلمہ کے ایک خاص گروہ کے اندر، طبقے کے اندر ماہ محرم میں شادی کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس پر بھی کچھ تبصرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ آپ کو سچ کہنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیلنڈر کا سلسلہ، تقویم کا سلسلہ، یہ آج کی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدائے انسانیت سے چلا رہا۔ سیرت امام الانبیاء، اس کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے یہ تقویم کا، کیلنڈر کا حساب موجود تھا۔ چنانچہ وہ طوفان جو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان امت پر آیا، اس کے اعداد و شمار 150 دن ہے۔ یہ حساب کرنا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیز تھی اور آج بھی ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 15 کیلنڈرز جو ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا رہا، اور یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کی پیدائش سے، کوئی کسی کی وفات سے، کوئی کسی کی حکومت کے سنبھالنے سے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد لے کے آنے سے، لیکن ان تمام کیلنڈروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، دنیا میں صرف ایک کیلنڈر ایسا ہے جس کے اندر آج تک اختلاف نہیں ہوا، اور میرا ایمان ہے کہ قیامت تک نہیں ہوگا، اور وہ سن ہجری ہے
جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شروع کیا۔ تھوڑی سی اس پر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شعبان کے مہینے میں ایک خط آیا، اس پر فقط ماہ شعبان لکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہ یہ گزرا ہوا شعبان ہے یا آنے والا شعبان ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا فاروق اعظم سے کہ کون سا شعبان کا مہینہ تصور کیا جائے، گزرا ہوا یا آئندہ آنے والا؟ کافی حد تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہو چکی تھی، تو پھر آپ نے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے مشیر حضرت عمر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارا کیلنڈر تمام کیلنڈروں سے مختلف ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہجرت سے شروع کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اس پر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت قائم کی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہوگا، اگرچہ بہت ساری باتیں میں سب کو چھوڑتا ہوں، مطلب کی بات کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، طے پایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اپنے سن کا آغاز کریں گے، یعنی سن ہجری کا آغاز ہوگا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہجرت فرمائے تو وہ ماہ محرم کے اندر نہیں تھی، اور اسلامی پہلا مہینہ محرم ہے۔ چنانچہ صحابہ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بیعت عقبہ جو حج کے موقع پر مدینے کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ سے کی تھی، اور ان لوگوں نے دعوت دی تھی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لے آئیں، اور آپ نے ان کی اس بات کو قبول کیا تھا اور ان لوگوں کو یعنی صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، لہٰذا یہ سنت سے بات بن گئی۔ تو فاروق اعظم نے ماہ محرم سے سن ہجری کے آغاز کا حکم نامہ جاری فرمایا، جو اس وقت سے لے کر آج تک چلا رہا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ مولانا غلام رسول مہر نے، رسول رحمت نے، ابو الکلام آزاد نے اور دیگر مورخین نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سن ہجری میں اور دوسرے کیلنڈروں میں تقابل کریں گے تو اس میں ایک بے بسی کی یاد ہے، مظلومیت کی یاد ہے، اس میں سمیہ کے جو شہید کی گئی تھی اس کی شہادت کی یاد ہے، اس میں محمد عربی علیہ السلام جو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے اس کی یاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر لڑی اس کی فتح کی یاد ہے، غزوہ احد میں جو تکلیف اٹھائی اس میں اس کی یاد ہے، اور غزوہ حنین میں جو کچھ ہوا اس میں اس کی یاد ہے۔ گویا کہ دنیا داروں کے کیلنڈر بنے سرمایہ دارانہ ذہن کے مطابق، اور ہجری کا جو کیلنڈر منتخب کیا گیا اس میں اللہ کی توحید اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی جان نثاری جو انہوں نے دین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اس کو مد نظر رکھ کر کے اسلامی کیلنڈر ہجری سے شروع کیا گیا، اور آج سے 1434 یا 32 اب شروع ہو گیا۔ جب سے یہ شروع ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ اس میں توحید کی یادیں ہیں، اس میں تمام انبیاء کی سیرتوں کی یادیں ہیں، اس میں تمام وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کی یادیں ہیں۔ اس کے یہ ہمارا کیلنڈر اسلامی ہجری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے ماہ محرم، اس میں ایک دعا ہے، میں کمزور دل آدمی ہوں، میں شاید پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں،
ایک دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ جس نے اس کیلنڈر کو سن ہجری کو جاری کیا اپنے دور خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد نبیک. اے اللہ، بہت حد تک عمر کام کر چکا ہے اور اب عمر تھک چکا ہے. اب تیرے دربار میں میری یہ دعا ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور میری قبر اور میری موت مدینے میں یعنی بلد رسول میں ہو، جو اللہ نے قبول فرمائی. ایک طرف ہم واقعہ کربلا کے بارے میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس امت کے محسن کو جو مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت، اس کے عدل و انصاف، اس کے معاملات، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے کیا کیا، کیا کرنا ہے. بس اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق نصیب فرما. وہ فاروق سوچ رہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی اور متفکر حالت میں حضرت عمر کو حضرت کعب نے دیکھا اور حضرت کعب نے فرمایا، اے عمر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو اللہ نے تجھ سے لینا تھا وہ مکمل ہو چکا اور اب تیرا اللہ کی ملاقات کے لیے جانے کا وقت قریب ہے. حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا، تجھے کیا خبر، تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ محمد کے جو ساتھی ہوں گے ان میں فاروق کا یہ مقام ہوگا. اب حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے متعلق تورات اور انجیل کے اندر ذکر ہے، آخر کوئی وجہ تھی جس وجہ سے ذکر تھا، اور یہ تورات اور انجیل کی بات نہیں، قرآن میں ذکر ہے. آئیے، آپ نے کئی بار سنا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد جو اس کے ساتھی وہ آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. یہ ذکر تورات اور انجیل کے اندر ہے. تو حضرت کعب نے کہا کہ اے عمر، محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہی وہ آخری دور تھا، آخری وقت تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل میں جائے بغیر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور نماز کی تکبیر مکبر نے تکبیر کہی اور فاروق اعظم نے اللہ اکبر جماعت کھڑی کرنے کے لیے فرمایا، اور لولو نے مجوسی نے جو زہر آلود خنجر چھپایا ہوا تھا اس نے پے در پے وار کر کے حضرت عمر کو شہید یعنی زخمی کر دیا. آپ جب زخمی ہو کے گر پڑے، آپ یہاں ذرا غور فرمائے میرے بھائی، میرے بزرگ اور میری مائیں، میری بیٹییں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں، کہ جب آپ گرے تو نماز کو برقرار رکھا، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا. آپ ذرا اندازہ فرمائیں، خود گر رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، لیکن نماز کے اہتمام کو درم برم نہیں ہونے دیا. کیا سبق ملا فاروق کی سیرت سے کہ اگر مشکل وقت آئے تو تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. جس کا آج ہمارا نماز ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بس دعا ہے اللہ ہمیں عقل حلال نصیب فرمائے. تو بہرحال فاروق زخمی ہوئے، جس وقت نماز سے فارغ ہوئے لوگ صحابہ میں قرآن مچ گیا، بہرحال اس کو پکڑا گیا، وہ مارا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ ایام جو تھے آخری ایام فاروق اعظم کے، اس میں وہ درس عبرت ہے امت مسلمہ کے ہر اس فرد کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا قیامت تک آنے والا ہے.
जमात के नज़म को, उस डिसिप्लिन को, उस जख्मी हालत में एक कमेटी बनाई कि इस निज़ाम को आपने इन अफराद के मशवरे से चलाना है। तो क्या सबक मिला कि हमें भी अपने नज़म को बरकरार रखना है। ये फारूक की सीरत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम, इसको हम छोड़े। बहरहाल यकम मुहर्रम को उस शख्स का जनाजा उठा जिसका नाम फारूक आजम था, जिसको अल्लाह से मांग कर लिया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो आखिरी वसीयत थी उस वक्त, शहादत के वक्त, कि लोगों अल्लाह की किताब को और सुन्नत रसूल को पकड़े रखना, तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। क्या आज ये जज्बा हमारे अंदर है? हम कहते हैं मैंने एक बात मुंह से निकाल दी, बस मैंने निकाल दी, लेकिन सब चीज अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दी, पैगाम छोड़ा कि लोगों कभी गुमराह नहीं होगे। और यही नसीहत थी जनाब रसूल करीम की, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। और यही बात फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाई और अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब दुआ करते हैं अल्लाह वो जन्नती हैं जो दुनिया की जिंदगी के अंदर उनको तेरे पैगंबर ने जन्नत की बिशारत दी थी, पर भी हम तेरे दरबार में दुआ करते हैं कि हम आसियों की तरफ से, गुनाहगारों की तरफ से अरबहा रहमत नाज़िल फरमा, न सिर्फ फारूक आज़म पर बल्कि तमाम असहाबे कुबार पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। ये एक पहलू है मुहर्रम का। अब दूसरा पहलू, इस मुहर्रम में जिससे आज के वाक़या करबला को हम बहुत अहमियत देते हैं, अगर इस पर भी आप गौर फरमाएं तो जिस तरह हजरत उमर जब शहीद किए गए तो नमाज की हालत थी, और हजरत हुसैन जब शहीद किए गए तो वो भी नमाज पढ़ रहे थे। ये तकाबल है दोनों का, यानी वो दर्जाए अव्वल के शागिर्द रशीद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज हमें थोड़ा सा नज़ला हो जाए, खांसी लगे, बर्फ पड़ जाए तो हम कहते हैं भाई नमाजें जमा कर लो ताकि छुट्टी जल्दी हो जाए। सुन्नत है, इससे इनकार नहीं है, आपको इख्तियार है, लेकिन इतने तन आसान हो गए। वो तीर खाकर जख्मी हालत में भी सजदे में गिरकर क्या कहते थे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। आज जरूरत इस बात की है कि उस सीरत के असल जौहर को इख्तियार किया जाए जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और सिखाया। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने इब्तिदान कहा कि मुहर्रम के महीने में उम्मत मुसलमा में ऐसे ज़ैन, ऐसे अज़हान, ऐसे उलमा कह लेता हूं मौजूद है जो कहते हैं कि मुहर्रम में निकाह नहीं करना चाहिए। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि आपके इल्म में ये बात है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको दावत फिक्र दे और सवाल करता हूं कि फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई बेटी है दुनिया में? अली से बढ़कर कोई दुल्हा है दुनिया में? और निकाह पढ़ाने वाला रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई है? अफजलुर रुसुल, सय्यदुर रुसुल। आपने अपनी बेटी का निकाह मुहर्रम में पढ़ा है। मेरी बात पर आप तवज्जो फरमाए मुसलमानों, आपको क्या हो गया? आप अपनी हिस्ट्री को भूल गए। फातिमा तो ज़हरा का निकाह कैसे हुआ? थोड़ी सी इस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। फारूक आजम, दोस्त हूं तो ऐसे हूं, साथी हूं तो ऐसे हूं। हमारी दोस्ती अपनी जातियात की हद तक पार्टीबाजी बन जाती है, उनकी दोस्ती अल्लाह के लिए थी। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत के लिए दोस्ती करने वाला बना दे। फारूक आजम ने और सिद्दीक अकबर ने, दोनों ने मशवरा दिया हजरत अली को कि आप फातिमा का हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मांगे। आप जरा अंदाजा फरमाए, हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे हिजाब आता है। फरमाया मसला कुछ ऐसा है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। दोनों बुजुर्गों ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत उमर ने, दहारस बंधाई हजरत अली की
हजरत अली मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप फरमाते हैं कि अली खैरियत से है? कहा अल्लाह के रसूल एक अर्ज लेके आया हूँ। क्या अर्ज है? फरमाया फातिमा का हाथ मांगता हूँ। फरमाया अहलन व सहला, खुश आमदीद, वेलकम। गोया मंजूरी हो गई। अब वापस गए, दोनों से जाकर कहा कि आपके भेजने में अल्लाह ने बरकत डाली, चुके आप भी मुखलस थे और मेरी भी एक चाह थी, हजूर ने मंजूरी दे दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली अब तैयारी कर लो, सामान है कुछ तेरे पास? कहा एक घोड़ा है, एक ज़िरा। मैं घोड़ा रख लो जिहाद के लिए और ज़िरा फरोख्त कर लो अपने शादी का सामान एहतमाम करने के लिए। अब ज़िरा बेचने के लिए गए मदीने की मार्केट में। मदीने का वो ताजर जिसको आप ज़िन्नूरैन के नाम से जानते पहचानते हैं, हजरत उस्मान गनी। और मैं अली कैसे आए, किधर जा रहे हो? कहा ये फरोख्त कर रहा हूँ, इसकी क्या कीमत है? 400 या समथिंग कुछ दिरहम बताए। हजरत उस्मान गनी ने वो कीमत अदा करके ज़िरा खरीद ली। ज़िरा खरीदने के बाद उसी वक्त या बाद में हजरत उस्मान गनी ने कहा कि तेरी जरूरत थी, तूने बेची, मैंने खरीद ली, अब उस्मान की तरफ से इस ज़िरा का तोहफा कबूल कर। आप अंदाजा फरमाए, अगर उस वक्त कहते मैं पैसे देता हूं तो वहां खुददारी थी हजरत अली की, शायद वो कबूल ना करते। बहरहाल फरमाया ये मेरी तरफ से तोहफा है। बहरहाल खलासा कलाम, अब निकाह का वक्त आ गया। अब निकाह के गवाह कौन? आज हम कहते कि नहीं वो कोई मूसर वाला हो, लेकिन वो दीन वाला जोहर है इल्ला माशा। अब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली, तलहा को बुलाओ, जुबैर को बुलाओ। ये चंद चीदा शख्सियात को मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने बुलवाया। जब ये आ गए, अब गवाह, क्योंकि गवाह के विटनेस चाहिए। अब अली के निकाह का विटनेस और बेटी फातिमा के निकाह का विटनेस कौन? दो आदमी, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर निकाह हो गया। अब रुखसती का वक्त आया। बेटियों वालों, बहनों वालों, आपने भी बेटियों को फारिग किया है, जरा अपने जिगर पे हाथ रखो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटी के अलविदा करने की उस बात को ज़हन नशीन करो कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार था। उम्मे ऐमन आई या बनाया गया और मैं मेरी फातिमा को अली के घर छोड़ा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी माँ है, उनके मुंह से एक बात निकल गई। क्या बात निकली? कहने लगी काश कि आज खुदैजा जिंदा होती और फातिमा को अपने हाथ से अलविदा करती। हालांकि उन्होंने अपना हक अदा किया जो करना था, ये कहना था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो बंद टूट गया, लगातार आंसू जारी हो गए। फरमाया खुदैजा खुदैजा थी जिसने अपने माल को दीन के लिए, जिसने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को मेरी खिदमत के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी। आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, अगर होती तो वो आपने हाथ से अब अपनी बेटी को अलविदा करती। लेकिन अल्लाह का कानून है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन हालात में, इन सिस्कियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदैजा का नाम आने की वजह से आप जब्त नहीं कर सके। हम भी औलाद वाले हैं, जब बेटियों को अलविदा करते हैं तो क्या कैफियत होती है। बेटी को 18-20 साल तक वो जवान होती है, उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन सुन्नत के मुताबिक अलविदा करते हैं। अब जिसको अपना समझ कर हवाले कर रहे हैं, पता नहीं वो इंसानों वाला सलूक करेगा या जानवरों वाला सलूक करेगा। इसलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रिश्ता देते वक्त, लेते वक्त ख्याल किया करो उस खानदान का, उनके वालिदैन का, कि वो शकी हैं, वो लड़ाके हैं, वो कैसे हैं, ताकि आगे तुम्हारी नस्ल के अंदर खैर और आफियत रहे। तो बहरहाल बात लंबी हो गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये निकाह माह मुहर्रम में हुआ और पढ़ाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
اور رخصتی کے وقت صدیق اور فاروق اور دیگر صحابہ جانے والے اور نکاح کے مجلس کے ساتھی ہیں، اور نکاح کے بعد چند چھہارے تھے جو جس طرح کے ایک طریقہ ہوتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح کے موقع پر اس مجلس میں کھلائے گئے۔ میرے اس واقعے کا نقل کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں ہمارے بڑے بڑے توحید پرستوں کو بھی بیڑا گرک ہوگا، اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے، فلانی آئے گا فلانی آئے گا، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر محرم کے ماہ مبارک میں محمد الرسول اللہ نے بیٹی کا نکاح کیا تو اس میں کچھ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو ماہ محرم کا نام تو لیں گے لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں جانیں گے، اس لیے اس بدعت کو، اس رسم کو توڑنے کی کوشش کرو اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنی بیٹیوں کو اس طرح الوداع کرو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو الوداع کیا۔ باقی بات کچھ دکھی ہے، میں کر نہیں سکتا، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، باقی پر صحیح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔